چاہوں گا چونکہ آج جو شکریہ ریلی تھی اس میں جو آپ لوگ جو دھرنا دیے بیٹھے تھے وہاں پہ جو 5-7 ہزار لوگ تھے, آپ جو جبوتا سے آئے ہوئے تھے, ان سارے لوگوں کو آج کہا گیا ہے کہ آپ سارے لوگ راہ کے ایجنٹ تھے جو وہاں پہ دھرنا دے رہے تھے, آپ راہ کے ایجنٹ تھے. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں اس شہر کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہماری موٹر وے ہے اس پہ ایک جگہ ہے جہاں دریا کے اندر ٹنل سے گزرتی ہے یہ, تو وہاں پہ چونکہ ٹریفک رش ہو جاتا تھا جب چھٹی کے گھنٹے ہوتے تھے, کام سے لوگ چھٹی کرتے ہیں اسکولوں سے, تو رش ہو جاتا تھا. تو گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں, بڑا کر کے بناتے ہیں. وہ آپ کہیں کہ ملٹی بلینرز وہ جو منصوبہ ہے بلینز کا منصوبہ ہے, لیکن نہ تو کسی شہری نے شکریہ ادا کیا اور نہ گورنمنٹ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آ کے بنائیں, بلکہ گورنمنٹ نے خود آ کے بنایا, لیکن شکریہ کسی نے ادا نہیں کیا. تو کیا ہم یہ شکریہ ادا کرتے رہیں گے اور اسی طرح لوگوں پہ الزام لگاتے رہیں گے کہ یہ سارے راہ کے ایجنٹ تھے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے؟ کیا آپ راہ کے ایجنٹ ہیں؟ کیا جو وہاں 5-7 ہزار لوگ باقی بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے راہ کے ایجنٹ تھے؟ دیکھیں نا, مطلب ایک مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ اصل میں چونکہ پہلے تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو کسی پہ یہ الزام لگ جائے کہ یہ پولیس کا مخبر ہے, کسی پہ الزام لگ جائے کہ یہ کسی تھانے دار کا مخبر ہے, کسی ڈپٹی کمشنر کا آدمی ہے, تو لوگ ذرا شرمندگی محسوس کرتے تھے, اس الزام سے بچتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ الزام لگا رہا ہے وہ کھلم کھلا لوگوں کو کہتا ہے کہ میں پاک فوج کا ایجنٹ ہوں, میں فوجیوں کا وفادار ہوں, اور مجھے انہوں نے بھیجا ہوا ہے, اور وہ مجھ سے سیاست کروا رہے ہیں, یہ پیسے انہوں نے مجھے دیے ہوئے ہیں, میں ان کے پیسوں پہ وہ پیسے لوگوں کو دیتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ان کی طرف سے بھی یہ پیسے ملے ہوئے ہیں. تو اس ملک کی فوج کا حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نام سے وہ کھلم کھلا وہاں پہ مارکیٹنگ کرتا ہے, ان کے ناموں سے وہاں پہ سیاست کرتا ہے. آج پورے جلسے پوری اس پروگرامات میں ریلی میں جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے لے کے چلتا رہا. بھائی 257 کے مطابق ہم پاکستانی نہیں ہیں, یہ پاکستان کا آئین ہمیں کہتا ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم نے پاکستان اگر کسی نے بننا ہے تو کسی ایک پروسیجر کے تحت, ایک پروسیس کے تحت, ایک رائے شماری کے طور پہ, ایک آزادانہ طور پہ لوگوں کی حق کے رائے دہی سے بنے گا. یہ اس سے پہلے پاکستانی بن چکا ہے. اب یہ کسی کا وفادار نہیں ہے. اور یہاں پہ اس ملک کی اس فوج کا بھی میں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ فوج وضاحت دے لوگوں کے سامنے کہ یہ ان کا نام استعمال کر کے یہاں پہ آ کے سیاست کھیل رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فوج پیسے دے کے یہاں پہ بھیج رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تو یہ پوری پلان ایک انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ کوئی اس طرح کی انہونا کام کیا جا رہا ہے. آپ بتائیں کہ وہ سارے معصوم لوگ جو روڈ کا مطالبہ لے کے آئے تھے, بنیادی مطالبہ لے کے آئے تھے, جس روڈ کا نوٹیفیکیشن وہ لے کے گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے شکریہ آپ کریں اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں, اسی روڈ کے مطالبے پہ تو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور مجھے یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اس جو مذاکراتی ہماری کمیٹی کے سربراہ تھے مولانا عبدالعزیز صاحب, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو اس دن دھرنے میں جو اسٹیج سیکریٹری کا رول دے رہے تھے کمانڈر ہمارے ارشد صاحب, وہ بھی اس کے پروگرام میں کھڑے تھے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو, یہ انہوں نے اٹھ کے کیوں نہیں کہا یہ کہ بھائی وہاں پہ تو دھرنا ہم نے دیا ہوا تھا, وہاں پہ تقریریں ہم کر رہے تھے, مذاکرات ہم کر رہے تھے. ڈپٹی کمشنر سے جو مذاکرات ہوئے اس پہ مولانا عبدالعزیز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, وہ ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے اناؤنسمنٹ جا کے کی. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی کس پہ الزام لگا رہے ہو, کون راہ کا ایجنٹ ہے. اور جہاں تک جو بات آپ نے کہی, آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ منصوبہ بنتا ہے, وہاں پہ منصوبے لگتے ہیں, اربوں بلین روپیز کے پروگرام بنتے ہیں, بڑے بڑے برج لگتے ہیں, سلسلہ کوئی شکریہ مہم نہیں ہوتا, کوئی افتتاح نہیں ہوتا. وہ تو دور کی بات ہے. یہاں پہ زلزلے میں دنیا بھر سے جو امداد آ کے جو ادارے بنے, وہاں پہ تختیاں لگی ہیں. جو بیرون ملک سے لوگوں نے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ہاسپٹل بنا کے دیا یا سکول بنا کے دیا, وہاں پہ ہمارے حکمرانوں نے تختیاں لگا کے یہ کہا کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہمارے دور میں ہوا ہے. تو یہاں کیا پوچھتے ہیں. مطلب جو افسوسناک بات ہے, افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے, افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں, جو اگر آپ کسی شادی میں چلے جائیں, کسی دوائیا تقریب میں چلے جائیں, کسی چھوٹے سے فنکشن میں چلے جائیں, وہاں پہ پسندیدہ ڈسکشن جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے. وہ امریکن سیاست سے لے کے جو بائیڈن کے مسئلے سے لے کے اسرائیل کے مسئلے سے لے کے
آپ بیلجیم میں رہتے ہیں، بیلجیم کے معاملے میں زیادہ ڈسکشن کریں گے کہ وہاں کا نظام یہ ہے، لیکن اپنے معاملے میں ان کی گفتگو جو ہے وہ اتنی پست ہے، اتنی لو لیول کی ہے کہ مطلب بندہ کیا گپ شپ کرے کسی سے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اتنا بڑا سیاسی شعور ہے، تو یہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیے بس وہ فلاں مسئلیت آ جاتی ہے، ٹپرزم آ جاتا ہے، علاقائیت آ جاتی ہے، مطلب اپنا آدمی ہے، فلاں آدمی ہے. مطلب ابھی بھی ہم اس طرح کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس طرح کے لیول پہ سوچتے ہیں. اور اس پہ میں لیاقت صاحب کیا یہ جو کہہ آپ سکتا ہوں. دھرنا دیں گے اسمبلی کے باہر، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا دھرنا غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا، ایک دن کے لیے ہوگا، ایک ہفتے کے لیے ہوگا، کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟